اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی شکل میں ہم کو دیا ہے وہ اتنا بہترین دین ہے کہ جس میں نہ تو کسی رد و بدل کی ضرورت ہے اور نہ کوئی گنجائش ہے. اسی وجہ سے علماء مستقل خصوصاً پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ بار بار کئی برسوں سے اس بارے میں مہم بھی چلا رہا ہے اور لوگوں کو خصوصاً علماء کرام کو اس پر بار بار توجہ دلاتا رہتا ہے کہ تفہیم شریعت مستقل ہو. تفہیم کے معنی سمجھانا اور شریعت کے معنی اللہ کا قانون. تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ سمجھانے کا مستقل نظام بنا رہے. ایک تو بتانا، ایک ہے سمجھانا، دونوں میں ذرا فرق ہے. وضو کب ٹوٹتا ہے یہ بتا دیا آپ نے، کیوں ٹوٹتا ہے یہ. نکاح کس پر فرض ہے یا واجب ہے اور کس کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے. دونوں پہلو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کے اوپر فرض ہی ہے، ایسا نہیں ہے، یا سب پر واجب ہے، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ علماء نے اس کی الگ الگ کیٹیگری لکھی ہے. بعضوں پر فرض ہے، واجب ہے، بعضوں کے لیے سنت ہے، بعضوں کے لیے مباح ہے، بعضوں کے لیے مکروہ ہے، بعضوں کے لیے حرام ہے. نکاح النکاح من سنتی، حدیث کا لفظ ہے نا کہ نکاح میری سنت ہے، مگر بعضوں کے لیے حرام ہے. سنتے ہوئے کیسا لگتا ہے مگر ہے حرام. جو امین ہے، حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو پتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے کرنا ہی حرام ہے، اس کے لیے کرنا حرام ہے. اور جو لوگ جانتے ہو تو وہ باقاعدہ صاف ستھرے انداز میں بتاتے ہوئے کہ تجھے کرنا نہیں چاہیے. بعض اوقات اس معاملے میں ہم رکھ رکھاؤ کا ایسا غلط ثبوت دیتے ہیں جس سے کسی بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہے. اور ہمارا معاملہ رکھ رکھاؤ اور اخلاق کا بظاہر بلا وجہ کا ثبوت ہوتا ہے، جبکہ وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ اخلاق ہے نہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ فلاں لڑکے کے متعلق میری بچی کا رشتہ آیا ہے، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ تو آپ تو بہت زیادہ شریف ہے، نعوذ باللہ. نہیں، آپ نہیں، وہ بندہ جو حقیقت میں شرافت کا خالی ڈھونگ رچ رہا ہے. شرافت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ بات بار بار سمجھیے آپ، شرافت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. وہ بندہ نیک ہی نہیں ہے جو شریعت کو چھوڑ کے کوئی اخلاق بتا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یعنی مثال کے طور پر وہ بندہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بتا دیا کہ یہ بندہ یہ کام کرنے کے لیے صاف لفظوں میں یہ عورت کے لائق نہیں ہے، اگر یہ بتا دیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ تو نوکرانی لانا چاہتے ہیں. نوکرانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس کی ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب کوئی کام کرنے والی لڑکی نہیں ہے، تو اب کرے کیا؟ تو کسی نے کسی لڑکی کو لا کے اس کو قید کر دیا جائے. تو لائیں گے کیسے؟ نکاح کے نام سے. تو ایسے بندے کے لیے اگر آپ نے یہ کہا ہاں کر دیجیے اور آپ کو پتا ہے آپ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمان کے ساتھ، اور حدیث میں من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ اسلامی جماعت سے ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ تو اخلاق اس کا نام نہیں ہے. آپ خود نہیں، آپ یہ کہیے نہیں اس قابل نہیں ہے. آپ صاف ستھرے لفظوں میں آپ یہ بتلائیے. یہ جو ڈھکی چھپی باتیں، گول گول سی باتیں، ایک مسلمان کو کھڈے میں اتار دینا یا کنویں میں دھکیل دینا اچھا ہے؟ جیسے یہ ویسے وہ بھی مسلمان ہے جس کی بچی ہے. تو اس لیے شریعت نے قوانین بتائے ہیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو قانون کا بتا دینا، دوسرا تفہیم شریعت. پچھلے دنوں پہ تقریباً 10-15 دن ہوئے ہوں گے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے عالم اور کئی تنظیموں کے اور کئی جماعتوں کے ذمہ دار شخص میں سے. اور میں نے پہلے بھی ان کی تعارفی جملے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جو عالم اسلام پر، عالم اسلام یعنی اسلامی دنیا میں چند بڑے بڑے علماء میں سے ایک یہ شخص ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے جاننے والے کو. تقریر سے نہیں ہوتا، بات کو سمجھیے آپ. تقریر بہت اچھی چیز ہے، تقریر سے بہت سارے لوگ دین پر چلنے والے ضرور بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں نمازی بن گیا، اب مجھے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے؟ تو وہ کوئی مولوی بتائے گا، وہ کوئی عالم بتائے گا کہ تیری نماز اس سے ہوگی اس سے نہیں ہوگی. بات
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ علم میں، فقہ میں، مسئلے مسائل میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مجمع الفقہ الاسلامی عالمی طور پر یعنی ورلڈ لیول کا ایک بہت بڑی کمیٹی ہے، ان کے یہ ممبر ہے، رکن ہے. اور انڈیا میں بھی جو اسلامک فقہ اکیڈمی ہے اس کے روح رواں ہے، اور پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں. تو ان کا سفر ہوا تھا اور جامعہ فیضان القرآن میں علماء کو جوڑا تھا. اس میں انہوں نے ایک خاص بات یعنی موضوع جو تھا، ان کا ٹاپک جو تھا جس پر وہ توجہ دلانا چاہتے تھے، 15-20 منٹ انہوں نے بات کی. اس میں زیادہ زور اس پر دیا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو شریعت کے مسائل کو سمجھائیں. سمجھانے سے مراد کہ نکاح کیوں ضروری ہے، اور طلاق کی جو اجازت شریعت نے دی ہے تو کیوں دی ہے، اور طلاق کی اجازت صرف مرد کو ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. یا اسی طریقے سے مسجد کا ایک جگہ مسجد شریعت کے مطابق بن گئی تو وہ قیامت کی صبح تک کیوں مسجد باقی رہے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات پہلے بھی ضروری تھی اور اب زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ پوری دنیا خاص طور سے جیسا کہ مسائل ہندوستان کے حالات ہیں، ان حالات میں پوری توجہ اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو خود اپنی شریعت سے بیزار کرنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ان کے پاس ذریعہ ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی تو ہے، ممبر. سب سے بہترین ذریعہ جو پرانا شریعت کی طرف سے دیا ہوا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے ممبر. اس لیے اس ممبر سے وہ باتیں بیان کی جائے جو ان کی اور حالات کے مطابق ضرورت ہے وہ سامنے رکھ دی جائے، اور حالات کے مطابق ضرورت بدلتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے اس سے پہلے بعض ایسے ہی جو ہے موضوعات چھیڑے ہیں جو خاص چل رہے تھے. مثال کے طور پر کہ عورت کی امامت کا مسئلہ، عورت کی امامت کا مسئلہ. اس لیے 2-3 سال پہلے ایشو کھڑا کیا تھا کہ عورت بھی امام بن سکتی ہے، اور یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ عورت کبھی امام نہیں بن سکتی. وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ہماری کتاب کے اندر وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہم نے یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے جیسے 40 دعا ہے، یعنی روزمرہ جو عام طور پر زیادہ پیش آنے والی جو حالات ہیں، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے نکلنا، اور سواری پر سوار ہونا اترنا، یہ جو روزمرہ کی ضرورتیں جو زیادہ پیش آتی ہے اس سے متعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں اب وہ یاد کرانی ضروری ہے. تو وہ حدیث کی کتابوں سے نکال کر اس کو ایک جگہ لکھ دیا. اسی طریقے سے 40 وہ حدیث ہیں جو اخلاقیات سے متعلق ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ اخلاقیات سے متعلق 40 حدیث ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تاکہ بچے جلدی یاد کر سکیں، وہ ایک جگہ جمع کر دی. پھر وضو کے مسائل، وضو کے فرائض ہیں، غسل کے مسائل اور فرائض ہیں، واجبات نماز ہیں. تو یہ چیزیں، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی لکھ دی کہ جس میں مرد اور عورت کی نماز میں خاص فرق ہے. مرد و عورت کی نماز میں خاص فرق ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی نماز پڑھی وہ عورتوں کے لیے مسنون نماز بنے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی وہ مردوں کے لیے مسنون نماز بنے گی. تو ایسے مسائل ایک چھوٹی سی کتاب، اب وہ لکھنا تو ضروری تھا، اب وہ نوٹ بک پر لکھ کر دیتے تو کب تک ہوتا. اس لیے ہم نے اس کو کمپوز کروا کر، جمع کر کے، کمپوز کر کے اس کو تباہی چھپوا دیا. اب ایسے ہی جو چیزیں اس پر باقاعدہ مصنف کا نام کہ مصنف فلاں اور فلاں اور فلاں اتنا بڑا جو ہے محدث اور مورخ، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تو سب وہ چیزیں جو عام طور پر سب مکتب میں جاری ہے. تو اس میں ہمارا یہ جو چیپٹر ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، تو جن جن باتوں میں فرق ہے کہ بھئی وہ مرد ایسا سجدہ کرے گا، عورت ایسا سجدہ کرے گی، مرد یہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتی عورت، یا عورت کا یہ ہو سکتا ہے وہ مرد کے لیے نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ایک فرق یہ بھی لکھا ہے ہم نے اس میں کہ جیسے، اور یہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، اور انہوں نے اگلوں سے، اس لیے کہ کوئی بھی بات خود سے نقل نہیں کی بیان نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں پورا دین منقول ہے. منقول کا مطلب سینہ بسینہ چلا ہوا ہے. میرے کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی میں لکھ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ایک یہ والی بات بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں کا تو امام بنتا ہی ہے، عورت کا بھی امام بن سکتا ہے. یعنی اگر عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھنا چاہیں الگ سے تو مرد جو ہے وہ ان کا بھی امام بن سکتا ہے. پر عورت اگر امامت کرانا چاہے مردوں کی تو اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. تو امامت کا مطلب امام بننا ہے. تو دیکھیے جب بھی آپ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے متعلق
فرد سے آپ جو ہے وہ رابطہ کریں گے. مثال کے طور پر آپ میڈیکل کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ گئے تو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو صاف اور ستھرا قانون تو ویسے تو یہ کامن سینس ہے، مگر مان لیجئے کہ اس کامن سینس سے خدا نخواستہ کوئی بندہ بہت پیچھے چلا گیا، تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون آپ یاد رکھیے کہ جس فن سے متعلق، جس سبجیکٹ سے متعلق کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے تو آپ اس سبجیکٹ کے ماہر سے ہی رجوع کریں، اسی سے رابطہ کریں، وہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. مان لیجیے کہ کوئی دوا ہے، اس کا نام سمجھ میں نہیں آیا، اس کی بناوٹ کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ حکما سے رابطہ کریں گے، حکیموں سے رابطہ کریں گے جو ادویات یعنی دوا بنانے کے ماہر ہیں. باقی آپ خدا نخواستہ کوئی اردو داں سے پکڑ کے پوچھیں کہ بھئی یہ دوا کا کیا طریقہ ہے، پھر وہ بھی اپنی ذہنی اپج، اول تو ایسا کرتا نہیں ہے کوئی، ذہنی اپج کہاں ہوتی ہے؟ صرف دین کے معاملے میں. باقی میری معلومات میں دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں آدمی اپنی ذہنی اپج کا استعمال نہیں کرتا. میرے ذہن میں یہ آتا ہے آپ اس طریقے سے شیڈ بنا دو، کوئی لوہار کو مشورہ دیتا ہے؟ نہیں. کوئی کڑیے کو یعنی معمار کو، راج مزدور کو یہ مشورہ دیتا ہے اینٹ یوں نہیں یوں رکھنی ہے، میری سمجھ میں ایسا آتا ہے، کوئی نہیں مشورہ دیتا. اس کے لیے باقاعدہ ایک انجینئر ہائر کیا جاتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں، دین ایک ایسا یتیم، غریب، لاوارث اور مظلوم ہے کہ جس کے لیے بے فائدہ، بے اصولی کا ضرور استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے توبہ کی سخت ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تم نے اس سے پہلے اس پر جیسا کہ مفتی یاسر صاحب ندیم الواجدی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت بہتر طریقے سے الہاد، ناستکتا، ایتھزم کے خلاف زبردست مورچہ سنبھالے ہوئے. میں باقاعدہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ جو بندہ اگر کچھ دینی معلومات لینا چاہے اس موضوع سے متعلق تو مفتی صاحب کے بیانات کو غور سے سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. مفتی صاحب نے یہ والے مسئلے پر بھی روشنی ڈالی تھی اور ہم نے ان سے ہی لے کر اپنے اعتبار سے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی. تو آج جو مسئلہ بولنا ہے یعنی جس پر مضمون ہی پڑھ دینا چاہتا ہوں، وہ مضمون جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم کا منصف اخبار حیدرآباد سے نکلتا، اس میں چھپا ہے، تاکہ آپ بلا جھجک وہ مضمون خود ہی پورا پڑھ لیں. نیٹ پر وہ اخبار رکھا جاتا ہے. وہ مضمون کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت دو طریقے کی چلتی ہے، یا تو بالکل صاف ستھری جو عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ان کو دائیں بائیں نان ایشوز کو ایشو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دروازہ کھول دو، نان ایشو کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور بعض حکومتیں وہ ہے جو صرف جیب بھرو ہوتی ہے، جس کا کام عوام کا استحصال اور استحصال، شوشن، انتہائی زبردست طریقے سے ان کے اوپر ظلم ڈھانا ہوتا ہے، اور اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے اور مالی مفادات، بس یہ ہوتا ہے. جو دوسرے طریقے کی حکومت ہے ان کے لیے نان ایشو کو ایشو بنانا ہی ان کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اس لیے کبھی کبھی بلا وجہ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو کھڑا کر دیا جاتا ہے. جیسے یہ اصول اور ضابطہ بتا دوں، جہاں تک جو ہے وہ آخر کی بساط ہے اس اعتبار سے کہ پچھلے جہاں جہاں جمہوری یعنی ڈیموکریسی ہے وہاں اکثر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی کسی نے کوئی بلی کا کوئی بکرا بنا ہے، پھر اس کے بعد وہ پارٹی، مثال نام لے کے تو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑوس میں بے مثال کو جب قربانی دے دی تو بے مثال کا شوہر مثال بن گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسا اس سے پہلے یہاں بھی ہوا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نان ایکسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی جو چیز نہیں ہوتی جان بوجھ کر اس کو ہوا ہے اور اسی کو خوب اچھی طریقے سے، میں اشارے میں ہی کروں گا بات یہ والی، میں اشارے میں ہی کروں گا بات، کچھ نہ ہو کہ اس کو ہونا بتا دیا جائے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ایشو بنا دیا جائے. جب وہ ایشو بن جائے گا تو وہ سارے جو ضروری ایشوز ہیں وہ سب سائیڈ ہو جائیں گے، وہ سارے ضروری ایشوز، کیونکہ بلی دے گا کون؟ تو بلی نہ دے کے بلی دے دی ایسا کہہ دیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی فضول چیزیں، انتہائی غلط چیزیں جس کا کوئی سروکار نہیں عوام کی فلاح بہبود سے، اس کے معاملے میں بلا وجہ قانون بنایا جائے گا. اس میں سے ایک قانون یہ ہے، آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، تو کیا آپ کو نکاح کب کرنا ہے، اس سے کیا مطلب؟ سرکار کو اس سے کیا مطلب؟ سرکار، حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے عوام کے لیے تو
لسٹ ہے اس کے پاس، فہرست ہے لمبی چوڑی، پر ان تمام چیزوں پر توجہ نہ دے کر ایک انتہائی غلط چیز پر توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مذہب کے معاملے میں لوگوں کو چھیڑا جائے، لوگوں کو دوسری فضول چیزوں کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اب یہ 18 سے 21 کر دینے سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا مسلمان صرف کرتے ہیں؟ نہیں، 15 لاکھ لڑکیوں کی شادیاں ہر سال 18 سے کم عمر میں ہو رہی تھی، 15 لاکھ لڑکیوں کی، اس میں اکثریت راجستھان کی ہے، ہریانہ کی ہے۔ کھاپ پنچایتیں گورنمنٹ کے قانون کو پیروں کے نیچے روند دیتی ہے۔ کھاپ پنچایتیں جو مغربی یو پی میں یہ جو ہے نا مظفر نگر، میرٹھ، ہریانہ کے یہ جو پانی پت وغیرہ، اور ادھر میوات کا علاقہ، اور ادھر جو راجستھان سے یہ پورا جو پٹا ہے دلی سے ملحق یعنی ملا ہوا، وہاں کھاپ پنچایتیں بہت ساری ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر وہ گورنمنٹ کے کوئی قانون کو کچھ نہیں مانتی، بلا جھجک جو چیز ان کو نافذ کرنی ہوتی ہے وہ بلا جھجک نافذ کر دیتی ہے، اور ان کا مسئلہ کچھ یعنی گورنمنٹ ان سے ٹکر نہیں لے سکتی اور لیتی بھی نہیں ہے۔ پر یہ والا جو مسئلہ ہے کہ جس میں مان لیجیے کہ 21 برس سے پہلے نہ کیا جائے، تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے اور کیا ہے؟ تو دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو مذہبی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب، اور ایک وہ طبقہ ہے جو انتہائی جو ہے وہ مذہب بیزار ہے، چاہے وہ کوئی بھی نام سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام وہ چیزیں جو مغربیت کی ہے اس کو فالو کرنے کے اور اس کو نافذ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، تو وہ فیملی پلاننگ کو بھی خاص طور سے بہت زیادہ سیریس لیتا ہے، اور یہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ مغربی ملکوں سے آنے کے بعد مشرقی ممالک میں، خاص طور سے ہمارا جنوبی ایشیا، اس کے اندر بہت سیریس مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ والی چیز کو بھی نافذ کرنے کی بات کی کہ 18 تک جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ 18 میں اگر نکاح ہوگا تو یہ عام طور پہ عورتوں کی جو مرنے کی ایج ہے وہ 50 کی ہے، تو 30 سال کے اندر اچھے خاصے بچے دے سکتی ہے یہ، اور صاف اور ستھری بات، اگرچہ اس کے خلاف بولا جاتا ہے، میں بتلا رہا ہوں، اگرچہ اس کے خلاف بولا جاتا ہے، مگر صحیح معنی میں جو بچہ دینے کی عمر ہے نا وہ یہی ہے، بچہ پیدا کرنے کی جو عمر ہے وہ یہی ہے۔ جان بوجھ کے دیکھیے آپ، میڈیکل رپورٹس بھی جان بوجھ کے غلط پھیلائی جاتی ہے، اور یہ والی چیز کو بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے، فلانی جگہ پر عورتوں کی زچگی کے موقع پر بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے، موتیں زیادہ ہوئی ہے، یعنی ڈیلیوری کے موقع پر، بچہ جننے کے موقع پر، جبکہ وہ جھوٹ ہے۔ جیسے میں نے بتایا فیملی پلاننگ کا مسئلہ، آسٹریلیا کے اندر باقاعدہ سرکاری قانون ہے، جو تیسرا بچہ لے کر آئے گا گورنمنٹ پورے بچے کا خرچہ اٹھائے گی، خالی لانے کا نہیں، اس کے بڑے کرنے کا خرچہ اٹھائے گی۔ وہ زور دیتے کہ تم لاؤ، تو کیا وہ عقل سے دور ہے؟ تو یہ تو ایک فیملی پلاننگ کا مسئلہ تھا، پر ان لوگوں کو بھی یہ چیز بہت زیادہ اکھرتی ہے کہ جب شادی جلدی ہو جائے گی تو مرنے کی ایک جو ایوریج ہے، اس ایوریج کے درمیان میں 4-5 بچے تو ہو چکے ہوں گے، یا یہ کہ مان لیجئے بہت زیادہ۔ اچھا، یہ چیز کو بھی خاص طور سے آپ غور کیجئے، غور نہیں بلکہ پڑھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر پیدائش کی شرح کم ہو گئی ہے، مسلمانوں کے اندر پیدائش کی شرح کم ہو گئی ہے۔ سادے الفاظ میں یہ بتاؤں کہ اب مسلمان 2 سے زیادہ بچے نہیں لا رہے ہیں۔ یہ انڈیا لیول کا میں پورا سروے بتا رہا ہوں، گورنمنٹ کا سروے بتا رہا ہوں کہ اب مسلمان زیادہ بچے نہیں پیدا کرتے، اور نہ ہی مسلمانوں کی جو ہے پیدائش کی رفتار دوسروں کے مقابلے میں تیز ہے، بلکہ بہت پیچھے ہے، حقیقی معنی میں بہت پیچھے ہے۔ یہ گورنمنٹ کا سروے بتا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلامی قانون کیا ہے اور حالات کیا ہے۔ حالات سے بے خبری رہے گی، آپ کب کہاں لوٹ جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا۔ اب تھوڑا سا مضمون پڑھ دیتا ہوں، پورا نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے۔ ہوشیار چال باز لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکیں جو ان سے متعلق کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تدبیر یہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی غیر ضروری موضوع کو اٹھا کر اس پر بحث شروع کروا دیتے ہیں۔ لوگ اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اصل مسائل نظروں سے اوجھل یعنی دور نکل جاتے ہیں، بے فائدہ بحث کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور باقاعدہ ایسے گرگہتے ہیں
جو بلا وجہ فضول میں کھینچ کھینچ کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی 2-3 گھنٹے کی ڈیبیٹ سنتے رہتے ہیں. وطن عزیز کی، وطن تو سمجھتے ہیں اور عزیز کی مانے پیارا، تو اس پیارے وطن کے اندر موجودہ حکومت اور برسر اقتدار پارٹی کو اس میں بڑی مہارت حاصل ہے. انہوں نے اس کو الیکشن جیتنے اور اپنی بدنامی کو چھپانے کا مؤثر ہتھیار بنا رکھا ہے. ملک میں گرانی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی معاشی اعتبار سے ہمارا گراف غریب پڑوسی ملکوں سے بھی نیچے جا چکا ہے. یعنی پوری دنیا کا جو سروے ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ بھوکمری میں جو باقاعدہ وہ لسٹ جو تیار کی جاتی ہے اس میں ہم بہت اوپر ہیں، یعنی زیادہ بھوکے لوگوں میں اور کم کمانے والوں میں ہم لوگ ہیں. پڑوسی ملکوں سے بھی نیچے جا چکا ہے. سرحدوں کی حفاظت داؤ پر لگی ہو تو آئے دن آتا رہتا ہے کہ وہ فلانے پر وہ گھاٹی پہ قبضہ کر لیا اور وہ گھاٹی پہ قبضہ کر لیا. ہماری کرنسی کی قدر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. 71-72 پتہ نہیں کتنے روپے تک کا چلا جائے گا ڈالر. سرکاری اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں. ملم یاتم بامر المسلمین فلیس منا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ساری حدیثیں وہ جو ہم نے سنی بھی نہیں، پڑھی بھی نہیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم ایک مسلمان اندھے بہرے گونگے بن کے نہیں چل سکتے، ورنہ ہم نمازوں کے سجدوں سے محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے تمام سرکاری جو ایشوز ہیں، مدعے ہیں، ان سے متعلق پوری باخبری ہونی چاہیے. بے خبری نہیں. میں بہت صوفی سنت ہوں. تو مولانا علی میاں سے بڑا صوفی ہے؟ علی میاں خود یہ کہہ کے گئے ہیں دنیا سے، اور علی میاں کو جانے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، ملم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کی جو عام مسائل ہیں ان سے جو سروکار نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان کو عام مسائل سے سروکار ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو حالات ہم پر آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہمارا ایک طبقہ کھا پی کے مست یہ غلط کر رہا ہے. بے روزگاری میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. ملک میں حکومت کی نگاہوں کے سامنے بلکہ اس کے اشاروں پر نفرت کی آگ سلگائی جاتی ہے. سرکاری اسکولوں میں ٹیچر نہیں اور سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں. آپ جب رپورٹ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے یہاں کتنے لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور ہم جو ترقی پذیر ملک ہیں اور بہت جو ہے وہ وشو گرو بننے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں کئی ہزار لوگوں پر ایک MBBS ڈاکٹر ہے. کئی ہزار لوگوں پر. ملک کی درآمدات بڑھ رہی ہے اور برآمدات گھٹ رہی ہے. یعنی ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے اور امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے. باہر کی چیزیں جب ملک میں آئیں گی تو ملک کی اپنی ویلیو ڈاؤن ہوگی. غرض کتنے مسائل ہیں جن سے ملک کو دو چار، مگر ان سب کو چھوڑ کر غیر ضروری مسائل ضرور اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت کو نہ ان مسائل کی فکر ہے، نہ ان ناکامیوں اور نامرادیوں پر کوئی افسوس ہے. بس اس کو کوئی ایسا موضوع ملنا چاہیے جس میں وہ لوگ الجھ جائیں اور حکومت کی نااہلی پر پردہ پڑ جائے. آج کل اس کے لیے نیا مسئلہ شادی کی عمر کے سلسلے میں چھیڑ دیا گیا ہے. لڑکیوں کے لیے شادی کی کم از کم عمر 18 سے بڑھ کر 21 سال کر دی گئی. اس کے درمیان میں مولانا نے تو نہیں لکھا مگر میں بتلا دوں، فیضان مصطفیٰ نام کا ایک بہت مشہور لویر ہے. اکثر رویش کمار ان سے کوئی نہ کوئی چیز میں جو ہے وہ ان کا اقتباس یا ان سے کوئی نہ کوئی بات نقل کرتے، اور خود ان کی اپنی چینل بھی یوٹیوب پر ہے. ان کی اپنی چینل میں انہوں نے جو زبردست بافا ہے، یعنی بلا وجہ کی غلطی کی ہے صاف لفظوں میں. یقیناً بہت بڑا لویر ہوگا پر اس مسئلے میں زبردست طریقے سے غلطی، کیا بولوں الفاظ نہیں میرے پاس، بلا وجہ ہی دخل اندازی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا مسئلہ چھڑ دیا. صاف ستھری لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ کا نکاح 6 میں ہی ہوا ہے، 7 میں نہیں، اور 9 میں رخصتی ہوئی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا بالکل متفقہ مسئلہ ہے. اس میں فالتو کی باتیں بالکل نہ لائی جائے. اس کے اندر ایک پیچھے بہت بڑی خباثت ہے. یہ جو بار بار بڑھانا چاہتے ہیں نا حضرت عائشہ کی عمر کو، 13 صدیوں میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، اور 14ویں صدی کے اندر ایک خبیث کو خیال آیا، منکر حدیث تھا. یہ چکڑالوی، عبداللہ چکڑالوی اور غلام احمد پرویز قادیانی، ایک الگ خباثت کا نام ہے، میں غلام احمد پرویز کی بات کر رہا ہوں. وہ منکر حدیث تھا تو اس نے سب سے زیادہ اچھالا اس کو، اور پھر اس کے بعد بہت سارے منکرین حدیث جو تھے ان لوگوں نے اس مسئلے پر خوب لکھا کہ حضرت عائشہ کی عمر نہیں، اتنی کم عمر میں ہوتا ہوگا. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے بات کروں گا. پر فیضان مصطفیٰ نے بالکل زبردست طریقے سے بکواس بک دی، اور اس نے کہا نہیں حضرت عائشہ کی عمر تو فلانی تھی، اور اس کے اندر فلانا راوی. بے راوی اور راوی کیا ہوتا ہے اس سے تیرے کو کیا پتا؟
تو اپنے متعلق خود نہیں جانتا روایت کس چیز کا نام ہے. یہ جو جنہوں نے زندگیاں کھپا دی وہ تو سب متفق ہے کہ حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی ہوئی اور تیروں کو پریشانی ہو رہی ہے. اس لیے جو لوگ فیضان مصطفیٰ کو سنتے ہو تو آنکھ بند کر کے نہ سنیں. 18 سے بڑھا کر 21 سال کر دی جائے اور اس کو کچھ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا اس سے خواتین کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ظاہر ہے یہ محض ایک دھوکہ اور آنکھ میں دھول ڈالنے کی کوشش ہے. حقیقت یہ کہ نکاح عام افعال کی طرح کوئی فعل نہیں بلکہ انسان کی ایک ضرورت اور فطری ضرورت ہے, کیونکہ نسل انسانی میں تسلسل کا برقرار ہونا ضروری ہے. یعنی نسل بڑھتی رہے نہیں تو ختم ہو جائیں گے لوگ. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرد کے باپ بننے اور عورت کے ماں بننے کی حقیقی صلاحیت کے لحاظ سے بچوں کی پیدائش کی شرح بہت کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی جیسا ہونا چاہیے تھا اس طرح ہو نہیں رہا ہے. اور اس پیدائش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا. نکاح سے گریز کا رجحان نتیجہ یہ ہے کہ بعض نسلیں اپنے وجود کو کھونے کے قریب ہیں. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں مگر دوبارہ یاد دہانی کے لیے مثال دے رہا ہوں. کون سی؟ مجوسی لوگ, آتش پرست پارسی. 2000 کا ڈیٹا, 2001 یا 2000 کا جو ان کا وہ ڈیٹا تھا, پوری دنیا میں 2 لاکھ رہ گئے تھے. پوری دنیا میں 2 لاکھ رہ گئے تھے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, بلکہ اس وقت جب حضرت نبی بنائے گئے اور عرب میں نبوت کا اعلان کیا, پوری دنیا کے اندر 2 ہی عالمی طاقتیں تھیں, رومن امپائر اور پرشین امپائر. وہ لوگ جو دنیا کی ایک بڑی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت تھے. اور آج مسئلہ یہ ہو گیا 1500 سال کے اندر اندر, بلکہ 13 صدیوں کے اندر, کہ وہ 2 ہی لاکھ رہ گئے. وجہ کیا ہے؟ اگر نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیں آپ, ان کی عورتیں شادی نہیں کرتی, شادی نہیں کرتی. یہ 30-40 سال کی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود شادی نہیں کرتی. اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ میڈیکل سائنس کا بھی اپنا تجربہ اور حقیقت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک عمر کے اندر شادی نہ کر لی جائے, یعنی خاص عمر کے اندر, حیض آنے کے باوجود اولاد ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. حیض تو 45 سال تک آتا ہے اکثر عورتوں کو, پر اولاد ہونے کے چانسز جو ہے وہ شروع کے دنوں میں اگر روک دی گئی, پھر پاپڑ بیلتے رہو کچھ نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان لوگوں نے, یعنی ان کی عورتوں نے یہ کام کیا کہ وقت پہ شادیاں نہیں کی. اب وہ 40 کی ہو رہی ہے, 45 کی ہو گئی, اب جا کے شادی کر رہی ہے. شادی کر دی, اولاد بھی نہیں ہوتی. اچھا, قدرتی طور پر جب انہوں نے خود خباثت اور شرارت کی, ان کے نرینہ اولاد کی کمی ہے, یعنی لڑکے کم پیدا ہوتے ہیں قدرتی طور پر, اور لڑکیاں ہو رہی ہیں, اور لڑکیاں ہوتی ہیں اور شادیاں بھی نہیں کرتی, اس لیے نسل ختم. یہ تو میں نے آپ کو زندہ ہندوستان کی مثال بتائی ہے, جبکہ یہ ہندوستان میں جب وہاں سے بھاگ کر آئے تو گجرات میں ساری دنیا کا سب سے بڑا دھرم استھل ان کا یہاں ہے, نوساری میں. ساری دنیا میں سب سے بڑا دھرم استھل جیسے بوراجیوں کا ہے, ایسے ان لوگوں کا بھی سب سے بڑا دھرم استھل یعنی مذہبی مقام نوساری ہے. اس عجب ان کا جو ہے وہ رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیز. جو اصل میں کہنا چاہتا وہ یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ شرارت اور یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. بعض نسلیں اپنا وجود کھونے کے قریب ہیں. متعدد مغربی ممالک میں یعنی ویسٹرن ایریاز میں یہ صورتحال ہے کہ تارکین وطن کی آبادی مقامی آبادی سے بڑھ چکی ہے. یعنی جو دوسرے لوگ وہاں گئے ہیں یورپ کے ملکوں میں, ایشیا سے یا دوسرے ملکوں سے, وہ لوگوں کی آبادی بڑھ گئی اور ان جو مقامی تھے, لوکل تھے, ان کی آبادی گھٹ گئی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ نکاح جیسی جو مقدس چیز تھی اس کو ختم کر دیا. اب وہ اپنی حوث جو ہے ویسے ہی غلط طریقے سے پوری کر رہے ہیں, اور جب غلط طریقے سے پورے کرتے تو بچہ لانا نہیں چاہتے. جب بچہ نہیں آئے گا تو نسل بڑھے گی کیسے؟ اور بھی مضمون لمبا ہے مگر وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے. سبحان اللہ.